بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هود. وقال تعالى: فأذن معذر بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الأعراف. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصل والمستوصل. وأنه قال: لعن الله آكل الربا. وأنه لعن المصورين. وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيض. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله. وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنه قال: اللهم علن رعلا وزكوان وعصيا عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفوق ذلك قال امام نووي: وجميع هذه الألفاظ في صحيح، بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها. سأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح قریب چلے آئے. معین نام لیے بغیر معاصی اور گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر لعنت کرنے کے جواز کے بارے میں. اب تک ہم 10-15 حدیث سن چکے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی مسلم لعنت نہیں کرے. لعنت کرنے والا صدیقین، مومنین، صالحین کی شان نہیں. یہ پہلے گزر چکی ہے. آج کی حدیث میں لعنت کرنے کے جواز کی بات ہے، لیکن کسی شخص پر نہیں، کسی نام لے کر نہیں، اس کے جرائم، اس کے کرائم، اس کے گناہ پر کرنا ہے. یعنی کوئی ظالم ہے، ظالم آدمی کا نام نہیں ہے. ظالم ایک صفت کا نام ہے جو کسی آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن ظالم بھی ہو، کسی پر ظلم کرتا ہو. ایک شخص کا نام ہی ظالم ہو وہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چاہے کسی قبیلہ سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی رنگ و نسل سے ہو، مگر ظالم ہے. تو اس ظالم کے بارے میں بتایا گیا. اس ظالم کو ظالم کہہ کر کے آپ کہہ سکتے ہو، اس کا نام لے کر، فلاں نام لے کر نہیں ہے. اسلام میں اجازت نہیں. اسی طرح ایک قوم ظالم ہو، پورے کے پورے قوم ظالم ہو، جیسے آگے حدیث میں آئی ہے رال، زکوان، وسیع، یہ عرب کے 3 قبائل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل پر لعنت بھیجی. تو ایک قوم بحیثیت قبائل ظلم کرتا ہے تو اس پر کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کسی کا کردار برا ہے، اس کردار کو برا کہہ سکتے ہیں. اس شخص کو لعنت نہیں، برا تو ہے وہ شخص، لیکن اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں، اس کی بد دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تو جہنم میں ڈال دے. نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی. کب وہ مسلمان ہو جائے انسان کو معلوم نہیں، کب وہ ہدایت پا لے انسان کو معلوم نہیں، کب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے انسان کو معلوم نہیں. تو ایک شخص کو اس کے خاص گناہ کی وجہ سے لعنت کرنا اچھا نہیں ہے. ہاں اس کے کرائم کے لیے
اس طرح کے کرائم کرنے کے لیے اس پر جو ہے اس شخص کی کرائم پر بد دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں 11 شکل بیان کی گئی ہے، پورے الگ الگ حدیث کا 11 ٹکڑا ہے بیان کیا گیا، 11 ٹکڑے ہیں، الگ الگ یہ حدیث ہے، لمبی لمبی احادیث میں سے چن چن کر کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے جو شروع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے واصلہ پر اور مستوصلہ پر۔ واصلہ کس کو کہتے ہیں اور مستوصلہ کس کو کہتے ہیں؟ واو صاد لام، وصل سے بنا ہے واصلہ اور اسی سے بنا ہے مستوصلہ۔ وصل مانے ملانے کے، یہاں مطلب ہے وہ عورتیں جو اپنے بالوں میں اور دوسری عورتوں کا بال لے کر کے ملاتی ہے، اپنے بال خوبصورت یا رنگا یا بڑا یا وغیرہ وغیرہ کرنے کے جو ہے شوق ہوتا ہے بعض عورتوں کے کسی عمر میں، ایسے کرنے والی عورت کو جو ہے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح مستوصلہ اس عورتوں کو کہتے ہیں جو دوسروں کے بالوں میں جا کے ایسا کرے کہ بھائی تمہارا بال چھوٹا ہے، لاؤ تم کچھ بال لگا کے میں تمہارا ایسے کر دیتی ہوں، اس طرح سے ہو جائے تمہارے بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ کس زمانے میں فیشن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے؟ لگتا ہے پھر نئی جاہلیت پھر آ گئی ہے، آج تو اور قسم کا جو ہے چلا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ وصل کے معنی واو صاد لام، وصل معنی ملانے کی ہے، اور یہاں پر واصلہ ملانے والی عورتیں مستوصلہ، جو عورتیں کہے کہ میرے بھی بال میں آ کے لگا دو، یا کوئی دوسری عورت کہے اللہ ہم تمہارے بال میں لگا دیتے ہیں، یہ ساری شکلیں کو اللہ نے لعنت قرار دیا۔ وہاں پر عورتوں کا نام نہیں لیا، ایسے کرنے والی اس پیشہ والی عورتوں کو اللہ نے لعنت قرار دیا۔ ایک شکل ہے، ہاں یہ 11 میں سے ایک ہے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے ربا کے معنی کیا ہے؟ سود کھانے والوں کو، آکل ربا، سود کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ سود کی حرمت آپ کو معلوم ہے، قرآن میں کھلے لفظ میں آیا ہے کہ سود کھانے سے روکو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ روکو، اگر نہیں رکتا ہے تو اس کو کہہ دو رسول اور اللہ کے خلاف جنگ چھوڑنے کے لیے۔ کہا کہ آج تک جو عمل کیے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اگر تم اس کو سود لیے بغیر جتنا پیسہ دیا وہی پیسہ اگر لے لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود کو قرآن میں سورہ بقرہ میں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، شروعات میں ہی تیسرے پارہ کے شروعات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، حرب ہے، حرب من اللہ و رسولہ۔ یہ دوسری شکل گزری۔ تیسری شکل ہے لعن المصورین۔ یہاں پر لعن اللہ کا لفظ نہیں ہے، لعن المصورین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت کی ہے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ اب تصویر بنانے کی شکل تو آپ کو معلوم، بلا ضرورت اپنے شو کے لیے بنوانا وغیرہ وغیرہ یہ مراد ہے، اور کوئی ضرورت کے جو ہے یہ سب فتویٰ مسائل بہت پہلے سے آ گیا ہے، اب اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت پرانی بات ہو گئی ہے کہ ضرورت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کام کرنے کے لیے جو بھی کام میں لگ جائے وہ سب جائز ہے ویسا تصویر کھینچانا۔ آپ بلا ضرورت بڑے بڑے تصویر کھنچا کر اپنی یادگار بنا کے ٹانگ کے گھر میں رکھنا، فریم کر کے رکھنا، یہ سب ممنوع ہے۔ جس گھر میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ چوتھی کی طرف چلتے ہیں، سب سے خطرناک چیز ہے، شاید یہ حدیث اگر ہم دیہات میں پڑھتے تو بہت زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض ای حدودها۔ یہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، آج کل تو ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دیہاتوں میں زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے لعنت فرمائی اس پر جو کھیتوں کے حد جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کی آری ہے، دو کھیت کے درمیان، دو آدمی کا کھیت ہے، بیچ میں جو ہے فاصلہ ہوتا ہے، اس کو حدود عربی میں بولا جاتا ہے، ہم لوگ ہر زبان میں الگ الگ بولی جاتے ہیں۔ وہ یہ حد جو ہے درمیانی کیا کرتا ہے، شریر قسم کا جو پڑوسی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہر سال چھانٹتے گیا، آخر 2-3 سال کے بعد اس کی آڑی گر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پورا کھینچ لیتا ہے، اس طرح سے اس کا آہستہ آہستہ آدھا قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ جس نے شبرن ایک بالش برابر زمین کسی کا قبضہ کر لیا تو قیامت میں 7 تہ زمین لے کر کے آئے گا، اس کو لانا پڑے گا، آج وہ مشکل ہے اس کے لیے، نہیں کر سکتا ہے۔
اب ایک بالست زمین کے آخری ساگوتہ تک اگر اللہ تعالیٰ کہے گا لے کے آؤ، اس انسان کے مجال ہے کہ لے کے آئے، یہ ہے اس کے سزا. اور آج تو بیگھا کا بیگھا کٹھا کٹھا، اور نعوذ باللہ ایک عالم دین کا ہندوستان میں میں نے سنا یوٹیوب میں کہ اس نے کئی ایکڑ زمین اپنے آرگنائزیشن کا خریدا اور کوئی دوسری قوم آ کر کے پورا قبضہ کر لیا. اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے. تو دیکھیے اس طرح کے زمین قبضہ کرنے والے چاہے ایک بالست قبضہ کرے یا تھوڑا قبضہ کرے یا پورے قبضہ کر لے، اس کے لیے اللہ کے نزدیک چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کو بھی یہ حق نہیں کہ غیر مسلم کا قبضہ کر لے یا مسلمان کا قبضہ کر لے. کبھی کبھی میں نے یہ دیکھا کہ دینی کام کرنے کے لیے دین کے نام پر گاؤں میں جو دشمن ہیں، فلاں آدمی سے ہماری دشمنی ہے، چلو اس کا پڑوس میں پڑتا ہے، چلو اس کا قبضہ کر لو. کیا کام کرنے کے لیے؟ یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا، یعنی سماجی کام کے لیے. یہ بھی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کا قبضہ کر کے مسجد بنائے، جائز نہیں ہے. کوئی قبضہ کر کے مدرسہ بنائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. قبضہ کر کے کوئی ایسا کام کرے جس سے سارے لوگوں کا فائدہ ہو، قبضہ کر کے جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے دیتا ہے، نام کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبضہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس کو حساب ہوگا. چوتھی بات ختم ہوئی. لعن اللہ السارق یسرق بیضہ، اللہ تعالیٰ چور کو جو انڈا چوری کرتا ہے، یعنی انڈا ہی چوری کر لے، اس پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے. اب دیکھیے یہاں حدیث میں آیا ذکر ہے انڈا چور، مرغی چور، خسی چور، مال مویشی چور، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ تو یہ گاؤں میں ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انڈا بھی چوری کر لے، ایک انڈا چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی اگر چوری کر لے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی چھوٹی چیز ہے جس کو لوگ احساس نہیں کرتا ہے. ایک چھپا مولی چیز انڈا چوری کر لیا، اس پر بھی لعنت. بھائی جس کو لعنت آ جائے تو خلاص. ہمارے ہاں تو لعنت کا کی جو سینسریٹی ہے، اس کی جو سیریسنیس ہے، اس کی جو اہمیت ہے معلوم نہیں ہے. ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے ایک گالی دیا کوئی زبان سے نکلی اور ہوا میں چلی گئی بات. لیکن اللہ کے یہاں اس کا حساب ہے، عالم بلما حساب ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. یہ کون سا نمبر تھا؟ 5واں نہیں. آگے چلتے ہیں. یہاں نمبر نہیں دیا، آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے نمبر دے دیا. میں نے کہا کہ نمبر بائے بیان کروں تو آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دماغ میں سیٹ ہو جائے. یہ مختلف حدیث کا ایک مجموعہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ الگ الگ حدیثوں کا ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ. یہ اس سے بھی خطرناک بات یہ آ گئی کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کسی معاشرہ میں ایسا بھی شخص ہو کہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو. آئی تو لعنت کا خطرناک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہے اپنے ماں باپ کے خلاف تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور اگر گالیاں دیتے زبان سے برے بات نکل جائے تو اس سے خراب کون ہے؟ اس نے اپنے دنیا میں اپنے جہنم بنا دیا. اس نے جس کے ماں باپ دنیا سے خوش نہیں گئے ہو، جس سے اس کی دنیا ہی اس کے لیے جہنم ہے اور آخرت آنے والی جہنم ہے. یہ چھٹا گزرا نہیں تو 7واں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے بھی ہو جائے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اور اللہ نے لعنت اس پر بھی فرمائی ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا. جانور ذبح کرنے کا تو کہا گیا ہے اللہ کے نام پر ذبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ ذبح کرنے کی کا ہم کو ہدایت دی گئی. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اللہ کے سوا کسی اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے نام پر بھی ذبح کیا تھا یہ حرام ہے اور اس پر اللہ نے لعنت کی. لہذا حتیٰ کہ آپ تفصیلی کتاب میں جائیے، فقہ کی کتاب میں، کہ اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی بزرگ آ رہے ہیں، اس کے لیے خصی یا جانور پال کے رکھنا کہ فلاں مولانا آئیں گے تو ان کے لیے ذبح کروں گا، تو یہ بھی منع کیا ہے لوگوں نے. یہ بھی مشابہت کی وجہ سے منع کیا ہے. اللہ کا نام تو ہی ذبح کرے گا، لیکن چونکہ فلاں بزرگ کے احترام میں رکھا ہوا ہے، بہت دنوں سے پال کے رکھا ہے، اس کو بھی لوگوں نے اہل توحید نے
جس کو اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین ہے، ان لوگوں نے اس چیز کو بھی مکروہ سے کہا ہے. حرام تو نہیں کہا، مکروہ کہا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے. یہ 7واں یا 8واں نمبر پہ چلتے ہیں آگے. من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ ہے ذکر مدینہ شریف کا. مدینہ میں اگر کسی نے کوئی دین میں نئی بات نکالی یعنی بدعت کا کام کیا یا کسی بدعت والے آدمی کو پناہ دیا تو اس پر اللہ کے اس کے رسول کے تمام انسان کی لعنت ہے. اس پر مدینہ کو اتنا بدعت سے پاک رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. چلیے آگے چلتا ہوں. یہ تو نکل گیا. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قوم پر لعنت کی ہے، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. انہو قال اللہم علی رانا وزکوانا وحصیہ. اے اللہ تو لعنت فرما رال، زکوان اور غصیہ، یہ تینوں قبیلہ تھے عرب کے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین حفاظ لوگوں کو قتل کیا تھا. اس کی کہانی پیچھے یہ ہے کہ وہ لوگ آئے کہا کہ ہم کو حفاظ دیجیے جو ہم لوگوں کو حفظ کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت حفاظ کی بھیجا ان کے پاس. جب یہ لوگ ان کے ہاں گئے تو ان سارے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، علماء کرام کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک مسجد میں ہر فجر نماز کے بعد ان پر یہ کلمات پڑھتے رہے. اللہم علی ران و زکوان و وصیہ، اس طرح کے کرتے رہے. تو اس طرح کبھی کبھی کیا کہتے ہیں اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. قنوت نازلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. قنوت نازلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو تو علماء کرام کا کام ہے کہ مسجد میں عموماً فجر کی نماز میں دوسری رکعت سے پہلے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اس میں ان لوگوں پر جو ہے بددعا کرے جو اسلام کا دشمن ہے ان لوگوں پر. اور یہ شاید 9ویں تھی. اور آگے چل رہا ہے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ نے لعنت کی ہے یہود پر، اس لیے یہود نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیے. آپ نبی کے قبروں کو مساجد بننے کے کئی طریقے ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو اس تفصیل کچھ نہیں دیا، حالانکہ ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے. اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے قبر تھے، وہاں قبروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، جہاں کہ منع ہے قبروں میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا منع ہے. یا یہ ہے کہ مسجد ہے اس میں قبریں بنا لیے ان لوگوں کے، یا تو اصلی یا بناوٹی، کہ فلاں بزرگ کے ہیں، فلاں اولیاء کے ہیں، یا فلاں نبی کے ہیں، اس طرح سے اپنے بنا لیے. دونوں شکل حرام ہے اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. یہ 10ویں تھی. اور 11ویں ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. کہ دیکھیں نا، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مرد ہے لیکن عورتوں جیسا ملتا جلتا کپڑا پہنتا ہے، اس کی چال ڈھال سے چلتا ہے، اس کی نقلیں اتار کے چلتا ہے. کوئی عورتیں ہیں اپنی چال چھوڑ کر مردوں جیسے چال اور اس کے جیسے پوشاک پہنتی ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لعنت فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کی جو مشابہت کرتے ہیں مرد میں سے عورتوں کی اور عورت میں سے مردوں کی. مردوں کا پہننا اڑنا، اس کی چال ڈھال کی جو نقل کرنے والی عورتیں ہیں، یا جو مرد ہے جو عورتوں کی چال ڈھال اس کے پوشاک پہناوے سے نقل مشابہت کرتے ہیں، وہ اس سب پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہ 11واں نمبر تھا. تو دیکھیے کتنے سنگین مسائل ہیں. مسلم نوجوان اور مسلم قوم، یہ میسج جو ہمارے پاس 11 پڑھا ابھی، ایسا 70 ہے. 70 امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں 70 لکھ رہے ہیں اس طرح کے. یہ بتائیے ہمارے پاس 11 آ جائے گئے. اس طرح کی بات سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. معلوم ہے نہیں، تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، تفصیل سے معلوم ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کے میسج دوسرے قوم کو نہیں آئی، یہود نصارہ کو نہیں آئے، اور دوسرے مذہب جس کو اللہ نے
ہمارے قرآن میں نہیں لکھا کہ اس کا بھی کوئی مذہب ہے، لیکن آج وہ لوگ بھی زندہ ہے، بہت سے مذاہب دنیا میں ہیں، ان کے پاس نہیں آئے میسج. ان کو اللہ نے اس طرح کی ہدایت تفصیل سے نہیں دیا، ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل دیے، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ دیا جس کو صحیفے کہتے ہیں. قرآن شریف میں صحیفے دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ اور توریت، زبور، انجیل وغیرہ. اس میں تو بہت سے ان لوگوں نے چینج کر دیے. اوریجنل جو پارٹ ہے اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں صرف قرآن ہی ہمارے پاس موجود ہے اور حدیث صحیح شکلوں میں. یہ مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی کہ آج ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں آپ سینکڑوں حفاظ تلاشی تو ملیں گے، آج بھی ملیں گے نہیں، اور حدیث کے بھی حفاظ ملیں گے آپ کو. اتنی اوریجنلٹی ہے، اتنا نیا کتاب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور مسلمان کو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم ایسے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، یہ مسلمانوں کے شرم کی بات ہے. ہمارا کام تھا دوسروں کو یہ روشنی دکھانے آ رہا. آج مسلمان میں چور بھی دیکھتا ہوں، مسلمان میں ظالم بھی دیکھتا ہوں، مسلمان میں فرعونیت بھی دیکھتا ہوں، مسلمان میں یعنی طاغوتیت بھی دیکھتا ہوں، مسلمان میں سارے کرائم دیکھتا ہوں. اور کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو مسلمان بھی ہو اور کافرانہ طریقہ پہ ہو؟ یہ دونوں میچ نہیں کرتا. اللہ کو اس طرح کے لوگ پسند نہیں ہے. اللہ معاف کر دینا اللہ کا کام ہے. یا اللہ نے معاف کرنے کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے. معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ ہم کو معافی کر دیں گے ہمارے گناہوں کو؟ ہو سکتا ہے ہم کو ان لوگوں میں ڈال دیں جس کو معاف نہیں کرے، اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے. مان لیجیے گنہگار لوگوں کو درجہ اولا ملے گا، یعنی پہلے جو ہے جنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ملے گا، جنت میں چلا جائے گا جہنم کے سزا کاٹنے کے بعد. لیکن وہ چاہے گا تو اپنے ماں باپ جو پرانے لوگ جو گناہ نہیں کرتے تھے، عبادت کم کرتے تھے اور گناہ نہیں کرتے تھے، پہلے لوگوں میں، ہمارے بزرگوں میں یہ بات ہے. بزرگ کا مطلب وہ اللہ والا نہیں، عام جنتا لوگ، ہمارے والد، آپ کے والد، اس طرح کے لوگ جو گزرے ہیں، ہمارے دادا نانا، یہ لوگ بہت نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ شعور نہیں تھا نماز کا، تقویٰ، طہارت کا. لیکن برائی زیرو کرتے تھے، زیرو برائی ہوتا تھا، اس کو برائی گناہ کرتے ہی نہیں تھے وہ لوگ. تو بتائیے یعنی تھوڑے بہت اللہ کے جو بندہ اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن گناہ جو ہے، گناہ کبائر، اس کو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ بھی جلدی نہیں معاف کرے گا جب تک کوئی بندہ معاف نہ کرے. لیکن یہ چیز ان میں نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ کسی کا لے کر کے حرب کر کے مرتے نہیں تھے یا کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. تو ہماری نسل میں ان میں یہ فرق ہے. ہم لوگ نماز تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ظلم ان سے زیادہ کرتے ہیں. وہ لوگ ظلم نہیں کرتے تھے، عبادت کم کرتے تھے، اور اس وقت بھی اللہ والے تھے، نیکیاں کرنے والے کی کمی نہیں. لیکن عام لوگوں کی بات بتاتا ہوں، وہ لوگ ایسے نہیں تھے، لیکن ان میں گناہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان سارے سبق سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے اپنے اصلاح کر لینا چاہیے، اور یہ موقع کبھی نہ ملے گا کافر ہم سے بہتر عمل والا کا، یہ کبھی نہیں آنا چاہیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے انسان کی بھی نقل کافر کرے کہ مسلمان کچھ نہیں ہے نا، گھر بھی رہنے کے لیے نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان میں اس کے پاس کھانے کے لیے بل کرا ہے لیکن چوری کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. لیکن آج دیکھیے مسلمان چور ہے، ڈکیت ہے، عورت کتنا، ہمارے اسلام میں عورتوں کی کتنا مقام، وہاں تک کو نہیں چھوڑتا ہے، زنا کرنے پر اتر جاتا ہے. نہیں، یہ سب چیز جو سیمپل ہونا چاہیے کہ مسلمان جو جوان ہے، طاقتور بھی صحت میں، لیکن زنا نہیں کرتا ہے. یہ سب ہمارا سیمپل ہونا چاہیے. دنیا کے کافر لوگ ہم سے نقل کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیسے ہدایت سے محروم کر دیا. لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں سیدھے نہیں لے جائے گا، لگتا ہے کہ وہ جہنم کاٹ کے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سارے لوگوں کو، ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے لوگوں کو صحت عافیت عطا فرمائے، آمین. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے گھروں کے سارے مسائل حل فرمائے، آمین. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ولا نعبد الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب
باب تحریم سب المسلم بغیر حق. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق والكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتصابان المستبان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. انتهى. ترجمہ و تشریح. مسلمانوں کو ناحق سب و ستم گالی گلوز کرنے کا حرمت کے بارے میں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی گلوز کرے سب و ستم کرے یہ حرام ہے. قرآن شریف میں بہترین آیت ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں ہے جو بہت ہی بہتر ہے. اگر کسی کو یاد رکھنا ہو یا وہاں جا کے دیکھنا ہو تو ضرور اس کو پڑھے. قرآن شریف میں اس طرح کی آیات بہت کم ہیں جو وہاں ہیں. اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور شریف گناہ کا بوجھ اٹھایا. ایک ایسی جامع آیت ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ایک جامع اور بہت معنی ہے لیکن اس طرح کی آیات چونکہ بہت کم ہے اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی کسی کو مومن کو تکلیف دینا ایذا کا لفظ ہے کہ کسی کو اذیت پہنچانا تکلیف دینا بہتان ہے. اب بہتان اس کو کہتے ہیں جو خود سے گڑھ کر کے کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا تیار کرے اس کو بہتان کہتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اسمن مبینہ کھلم کھلا ایک گناہ کا کام کیا اس نے. تو گویا یہ زبان سے نکلی ہوئی بات جو گالی کی شکل میں ہو یا زیادتی کی شکل میں ہو یہ ساری چیز جو ہے بہتان بھی ہے اور اس میں مبین بھی. اسی سے بہت سے مسائل فقہ نے اور ائمہ حدیث نے بہت سے مسائل اس سے نکالے اس آیت سے. اب چونکہ دوسرے اقوام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اہل بیت کو بھی بلا بھلا کرتے ہیں اسلام کی مسلمانوں کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے لوگ صحیح مسلم نہیں ہو سکتے. انا ایسی جماعت صحیح ہو سکتی ہے جو کسی کو لان تان کرے. لان تان کرنے والے ہمارے ہی بندے کیوں نہ ہوں گویا وہ بندہ گمراہ ہے. عالمی ہو داڑھی والے ہو بڑے جامعہ یونیورسٹی کا ڈگری ہو اور اپنے ہی قوم کو مختلف گھروں میں بانٹنا چاہتا ہو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. خامیاں تو ہوگی ہمارے یہاں اور جب تک قیامت رہے گی تب تک اس خامیاں کو دور کرنے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں اس سے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں نہ کہ فرقہ بندی میں ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ہے فقہ نے کیا جو اس کے کلام کرنے کی جگہ نہیں لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ ریفرنس کہ اس کو اچھی طرح سے ذہن رکھیے. مختصر چھوٹی چھوٹی حدیثیں آج بیان ہوئی.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. متفق علیہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں. سباب المومن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وہ قتالہ کفر، اور اس کے ساتھ قتل کرنا کفر ہے. اب تو گالی دینا تو ہے یا فسق تو 100% ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، فاسق ہے وہ. اور کافر ہونے کی جو مطلب ہے کہ کسی کو قتل کر دینے والا کافر ہو جائے گا تو اس کا حشر کافروں جیسا ہوگا. آخر میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ضرور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے اس کو ڈالے، لیکن کتنے عرصے جہنم میں رہے گا، یا اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے یہاں ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے جس کو تو وہ معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے دوسرا ہی ہے. اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا کہ لا یرمی رجل رجلا، کہ ایک شخص کسی دوسرے مرد کو، ایک مرد دوسرے کسی مرد کو کوئی تہمت، کوئی الزام نہ لگائے کسی چیز کا، نہ فاسق ہونے کا نہ کافر ہونے کا، کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں فاسق ہو گیا. یہ کہنے کی اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. الا ارتدت علیہ، کہتے ہیں شاید یہ چیز جو کہہ رہا ہے کسی کو کافر ہے کسی کو فاسق، اسی کی طرف نہ لوٹ کے آ جائے، اگر اس کو کہنے جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو. علی سبیل المثال کوئی کسی کو کافر ہے اور فاسق کہہ رہا ہے، وہ اصل میں کافر بھی نہیں ہے فاسق بھی نہیں ہے، تو کہنے والے کی طرف بات لوٹ کے چلی آئے گی. اس کی مثال ایک اس سے ملتی جلتی حدیث پیچھے گزری ہے لیکن یہ صریح لفظوں میں آیا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بات ختم ہو گئی، اس کی تشریح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ دو گالی دینے والا، ایک وہ بھی گالی دے رہا ہے وہ بھی گالی دے رہا ہے، جو دونوں سے دونوں گناہگار ہے. اور جو سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جس نے شروعات کی، جس نے گالی کو شروعات کیا. یہ ہے کہ جس کو گالی پہلے بعد میں دیا، جس کو گالی دیا اس نے اس کی گالی سے زیادہ گالیاں واپس کر دی، تب وہ مظلوم جو ہے وہ بھی گناہگار ہوگا. تو دو گالی دینے والوں میں شروعات کرنے والا گناہگار ہے، اور اگر مظلوم جس کو گالی دی گئی اس نے اگر اس سے زیادہ گالی دے دی ہے واپس کر دی تو اب وہ مظلوم ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ ظالم کی جگہ پر ہو گیا. صلاح جواب دینے کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی گالی سے زیادہ ہم نہیں دیں، یا اس کے ضرر سے ہم زیادہ نہیں پہنچائے، اس کے نقصان سے زیادہ نہیں پہنچائے. اگر کسی کو بدلہ لینا ہو، بدلہ لینا جائز ہے لیکن حد میں. آپ کسی کو مارا، ایک ہی مکہ مارا، ایک ہی ہاتھ مارا، آپ دونوں آدمی کی طاقت الگ الگ ہے. ایک آدمی کی طاقت کم ہے، دوسرے آدمی کی طاقت زیادہ ہے. ایک نے زور سے مارا، ایک نے آہستہ سے مارا. آپ انصاف نہیں کر سکتا، لہذا بھلا اس میں ہے کہ اس میں صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں بدلا دے گا. آج کی روایت میں چلتا ہوں، جو روایت پہلے کئی مرتبہ میں نے سنا دیا ہے، اس جگہ پھر دوبارہ وہ روایت آئی ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو شراب پیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پینے کی جو حد ہے وہ نافذ نہیں ہوئی تھی، یا لاگو نہیں ہوا تھا، یا آیا نہیں تھا. شراب پینے کی حد یہ ہے کہ کوئی شراب پی لے تو 40 کوڑے مارا جائے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 کوڑے اور بڑھا کے 80 کوڑے بنا دیے. تو وہ ہے کہ آج 80 کوڑے پر چل رہا ہے. اور یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مارو، شراب پی لیا ہے مارو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے اس کو ہاتھ سے مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، اور کسی نے جوتے سے مارا. اور جب اس کو وہ شخص مار کھا کے واپس جانے لگا تو ایک نے ان میں سے کہا اخزاک اللہ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی تو کہا ایسا مت کہو، ایسا کہا کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. یہ حدیث کا ترجمہ گزرا. تو اس سے آپ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو لان تان کرنا، گالی دینا، کہیں نہ کہیں شیطان کی مدد ہوتی ہے اس میں. یعنی شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے دو آدمی کو جھگڑا لگانا.
لیکن انسان تو بہت بعد میں سمجھتا ہے جب اس کو بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے. جب تک بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، یا تو مار لگ چکی ہوتی ہے، یا عملہ کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، یا بہت سے نقصانات ہو جاتا ہے، تب اس کو یہ خیال آتی ہے. لیکن بعض کو تو وہ بھی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ہدایت دے. ایک روایت باقی رہ گئی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی مالک، اس زمانے میں تو غلام ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں، کوئی مالک اپنے غلام کو زنا کی تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے خلاف حد قائم کرے گا. کیونکہ مالک کے خلاف دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا حد، کیونکہ وہ جو کہے گا وہی سمجھا جائے گا کہ اس نے زنا کی ہے. اس کو حد 100% یہ غلام ہے، اس کی گواہی بھی اس سے کم مانا جائے گا. اور غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے خلاف جو ہے کوئی جو ہے کاروائی کر سکے. اس زمانے کی بات ہے، اور آج بھی وہی بات ہے. بہت سے ایسے آرگنائزیشن ہیں یا انسانیت ہے یا ایسے ظالم لوگ ہیں، اس کے خلاف کوئی کمپلین بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ حالات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے حد قائم کرے گا قیامت میں. اور اس لیے کہ وہ آدمی ویسا اگر نہیں ہے، تو اگر ویسا ہی ہے کہ وہ زانی ہے، خراب ہے، گنہگار ہے، اور اس کے مالک نے اس کا جو ہے گنہگار سمجھ کر کے، زانی سمجھ کر کے اور صحیح سمجھ کے اس نے فیصلہ کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بری الذمہ ہے. اور اگر بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے وہ اس شکل میں کہ وہ شخص ویسا نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا حد قائم ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی میں نے دیا نا آپ کو کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قانون سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر قانون نہیں ہوتی ہے. تو ویسے قانون آقا کو بھی حاصل تھا اس زمانے میں جس کا غلام ہوتا تھا، اس کے غلام کے خلاف. اللہ تبارک تعالیٰ حدیث سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے سارے حاضرین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کے صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے اعلیٰ اولاد کی تعلیم کے مواقع عطا فرمائے اور ان کے صحت و عافیت کی حفاظت فرمائے، اور جو مقروض ہو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین.